بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الأصمعي ما سمعت الحسن بن السحل مزار في مرتبة الوزارة يتمثل إلا بهذين البيتين. اصمعی یہ بہت مشہور شاعر گزرا ہے، ٹھیک ہے. اور لغوی ہونے کی حیثیت زیادہ مشہور ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ ما سمعت الحسن بن سہل، حسن بن سہل کو میں نے نہیں سنا، مصارہ فی مرتبۃ الوزارہ، جب سے وہ وزارت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے. میں نے انہیں نہیں سنا ہے مگر یتمثل الا بہذین البیتین، مگر یہ کہ وہ ان دونوں شعروں کو اکثر بیان کرتے تھے. تمثل یتمثل کے معنی ہوتا ہے مثل بیان کرنا، ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی شعر کو یا کسی قول کو لے لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں، ہر موقع پر جب بھی کوئی موقع اس کے مناسب ہوتا ہے وہ اس قول کو یا اس شعر کو بیان کر دیتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مصار فی مرتبۃ الوزارہ ما سمعت یتمثل الا بہذین البیتین، ان دونوں شعروں سے انہیں مثل بیان کرتے ہوئے، ان دونوں شعروں کو بیان کرتے ہوئے میں نے زیادہ تر سنا ہے. وہ یہ ہے کہ وما بقیت من اللذات الا محادثۃ الرجال ذوی العقول. کہہ رہے ما بقیت من اللذات، اب لذتوں میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا. حالات بہت بدل گئے، لوگوں کی قدریں بدل گئیں، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگوں کے پیمانے بدل گئے. اب زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے. ما بقیت من اللذات ہے نا، دنیا کی لذتوں میں کچھ باقی نہیں رہا. الا محادثۃ الرجال ذوی العقول، مگر یہ کہ عقل مند لوگوں سے گفتگو کرنا ابھی بھی لذت کا باعث ہے. یعنی جو ذوی العقول ہیں، عقل مند ہیں، صاحب الرائے ہیں، بس وہی چند لوگ ہیں جن سے گفتگو کرو تو کچھ زندگی محسوس ہوتی ہے یا کچھ زندگی کی لذت محسوس ہوتی ہے. باقی لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ نہ ان کے درمیان الفت و محبت پائی جاتی ہے، نہ کہیں وفا ہے، نہ کہیں صدق و وفا ہے، نہ اور کچھ ہے. ہر جگہ لوگ اپنی بے ایمانی اور اپنی دنیا داری، خود غرضی، مطلب پرستی میں لگے ہوئے ہیں. تو ذوی العقول حضرات سے گفتگو کرنا ہی اس زمانے میں کچھ لذت کا باعث ہے. وقد کننا نعدہم قلیلا، عد یعد کے معنی ہوتا ہے شمار کرنا. کننا نعدہم، ہم کی ضمیر لوٹے گی ذوی العقول کی طرف. ہم انہیں قلیل شمار کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اصابت الرائے والے، اصحاب رائے، سمجھدار، ہوشیار، دانشور بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. ہم انہیں قلیل شمار کرتے تھے، لیکن جب ہم نے اور غور کیا اور ان کی تلاش و جستجو ہم نے شروع کی تو ہمیں یہ لگا فقط صاروا اقل من القلیل، تو وہ قلیل سے بھی زیادہ کم ہو گئے ہیں ایسے لوگ جن سے گفتگو کر کے زندگی کی رمق محسوس ہوتی ہے، زندگی کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. وقد کننا نعدہم قلیلا، ہم انہیں قلیل شمار کرتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کی تلاش و تتبع شروع کی تو وہ قلیل سے بھی کم نکلے، اقل من القلیل. وقال الحمیدی او حمیدی لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال. لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے نا. بہتر یہ ہے کہ تنہائی اختیار کی جائے اور خلوت میں انسان کچھ ذکر کرے، کچھ فکر کی باتیں کرے. لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا کوئی نفع بخش کام نہیں ہے، کوئی نفع دینے والا نہیں ہے. سوى الہذیان، ہذیان کا معنی ہوتا ہے بڑبڑانا.
من قیل و قالی، بلا وجہ کا بحث و مباحثہ، قیل و قال، یہی سب چیزیں لوگوں سے ملنے میں ہوتی ہیں، ہے نا۔ جب بھی لوگوں سے ملو تو بس یہی بکواس ہوگی، اس کی برائی اس کی برائی، سیاست کی باتیں، فضول باتیں، مطلب کوئی ذکر و فکر کی باتیں، کچھ آخرت کی باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، صرف بکواس۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہائی اختیار کر لے، خلوت گزینی اختیار کر لے، گوشہ نشین ہو جائے اور اس میں اپنا کام کرے، اپنی عبادتیں کرے۔ لقاء الناس لیس یفید شیئا، لوگوں سے ملنا جلنا کوئی نفع بخش نہیں ہے، کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے سوائے بکواس کے اور بحث و مباحثہ کے۔ فاقلل، اقلل یقلل اقلال، اقل یقل اقلال کے معنی ہوتا ہے کم کرنا۔ فاقلل فعل امر ہے، من لقاء الناس، تو لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دے۔ الا لاخذ العلم او اصلاح حالی، ہاں اہل علم اگر مل جائیں تو ان سے ملاقات کر، ان سے میل جول رکھ، ان کے قریب رہ، ان کی صحبت اختیار کر۔ لاخذ العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی صاحب احوال بزرگ مل جائیں تو ان سے قریب ہو جا۔ لاصلاح الحال، اپنی حالت کی اصلاح کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو اہل اللہ ہیں، اہل معرفت ہیں، ان سے تو قریب رہ، ان سے ملاقاتیں کر، ان کی صحبت میں بیٹھ۔ ان دونوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے ملنا جلنا کم کر دیں۔ وقال آخر، کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ ومن لم یرد کا فلا من لم یرد کا فلا تردہ لیکن کمن لم تستفدہ باعد اخاک ببعدہ فاذا نأى شبرا فزدہ۔ من لم یرد کا، اراد یرید ارادتن، ارادہ کرنا، من لم یرد، جو تمہارا ارادہ نہ کرے، اے من لم یرد لقاءک او وصالک، جو تم سے ملنا نہ چاہے، جو تمہارے قریب آنا نہ چاہے، فلا تردہ، تو بھی ان کے قریب نہ جا، ان سے نہ مل، ان کی صحبت میں نہ بیٹھ، ہے نا۔ اس لیے کہ جو تجھے نہیں چاہے گا، جو تجھ سے پہلو تہی کرے گا، جو تجھ سے چشم پوشی کرے گا، اگر تو اس کے پیچھے پڑا رہے گا تو سوائے ذلت و رسوائی کے، خواری کے، کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن، تاکہ وہ ہو جائے، کمن لم تستفد ہو، اس شخص کی طرح گویا کہ تو نے اس سے کچھ بھی استفادہ نہ کیا ہے، یا تجھے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تاکہ وہ ایسا ہو جائے گویا کہ تمہیں اس سے ملاقات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ باعد، باعد یباعد کے معنی ہوتا ہے دور ہونا، باعد اخاکا، اور اپنے بھائی سے دور ہو جا، ببعدہ، بمقدار بعدہ، جتنی اس کی دوری کی مقدار ہے، جتنا وہ دور ہو رہا ہے اتنا تو بھی دور ہو جا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تجھ سے قریب ہوتا ہے تو تو اس سے قریب ہو جا، اور تجھ سے دور ہوتا ہے تو تو بھی اس سے دور ہو جا۔ فَإِذَا نَأَى أي بعودا، اگر وہ شبرن، شبر کے معنی بالشت ہوتے ہیں، اذا نأى شبرن، اگر وہ ایک بالشت تجھ سے دور ہوتا ہے، فزدہ، تو تو اس سے زیادہ ہو جا، تو اس سے زیادہ کر، ٹھیک ہے۔ وہ تجھ سے ایک بالش دور ہوتا ہے تو اس سے دو بالش دور ہو جا۔ مطلب جہاں عزت نفس نہ ہو، جہاں انسان کی قدر نہ ہو، انسان کا وقار نہ ہو، جہاں انسان کی پوچھ نہ ہو، وہاں جانے سے ذلت و رسوائی ہاتھ آتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دور ہو رہا ہے تو دور ہو جا۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صلہ رحمی یا قطع رحمی، یہ ایک عام بات کہی گئی ہے، معاشرے میں چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے تو معاشرے کے اعتبار سے ایک معاشرتی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارا شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے دور ہوتا ہے تو تم سے قریب جاؤ، ہے نا۔ لیکن عزت نفس اور انا پرست جو لوگ، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنی جو ہے نا اپنا وقار چاہتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں
وہ یہی کہتے ہیں کہ جو تم سے دور ہوتا ہے اس سے دور ہو جا. بولتے ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے نہیں بات کر رہا تو میں اس سے کیوں جاؤں بات کرنے کے لیے, وہ نہیں دیکھتا تو میں کیوں اس کی طرف دیکھوں. یہ ایک انسانی فطرت ہے, تو اسی فطرت کے سے مغلوب ہو کر شاعر نے یہ باتیں کہی ہیں. بہرحال قال بشار بن برد العقیلی, بشار بن برد عقیلی نے کہا ہے تود عدوی, ود یودو چاہنا, محبت کرنا, واحد حاضر کا صیغہ ہے. تودو تو محبت رکھتا ہے, تو چاہتا ہے, عدوی میرے دشمن کو. ثم تزعم پھر تو گمان کرتا ہے, اننی صدیقوں کا کہ میں تمہارا دوست رہوں گا. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ان الرأی عنک لعازب, عازب کے معنی ہوتا ہے دور رہنے والا, ہے نا. اسی سے اعزب آتا ہے, اعزب کا معنی ہوتا ہے کنوارا جو شادی سے دور رہنے والا ہو. عازب بھی ہوتا ہے, عازب بھی بولتے ہیں اسے. الرأی عنک لعازب, بے شک یہ رائے تجھ سے دور ہونے والی ہے, یعنی یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ جو شخص کہ تو میرے دشمنوں کو پسند کرے, میرے دشمنوں سے ناطہ رکھے اور مجھے اپنا دوست سمجھے. وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّنِي رَأْيَ عَيْنِهِ وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّنِي وَهُوَ غَائِبُ, میرا بھائی وہ نہیں ہے جو مجھ سے نگاہوں کے سامنے محبت کا دعویٰ کرے, محبت ظاہر کرے. من ودنی, من اظہر الود, جو شخص اظہار مودت, اظہار محبت کرے, رأی عینہ, اپنی نگاہوں کے سامنے. ٹھیک ہے. ولیکن اخی من ودنی وہو غائب, لیکن میرا بھائی تو وہ شخص ہے جو مجھ سے اظہار محبت اس وقت بھی کرے جب وہ مجھ سے دور ہو, پیٹھ پیچھے مجھ سے محبت کا اظہار کرے, میری تعریفیں کرے, وہ اصل میرا بھائی ہے. لیکن جو شخص صرف زبان سے سامنے پا کے مجھے میرے سامنے اظہار محبت کرتا ہے, اظہار اخوت کرتا ہے, اب پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتا ہے, تو ایسا شخص میرا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا. قال آخر, کسی شاعر نے کہا ہے تکسر, تکسر یا تکسر, تکسرن, تکسر و تکاثر, کثرت چاہنا. ٹھیک ہے. اسی سے ہے الہاکم التکاثر, پڑھا ہے کہاں پہ؟ الہاکم التکاثر, الہا یلہی, الہا غافل کر دینا. الہاکم تمہیں غافل کر رکھا ہے, تکاثر نے, کثرت چاہنے نے, مالوں کی کثرت, اولاد کی کثرت, تاکہ معاشرے میں, خاندان میں باروب ہو جاؤں, باعظمت ہو جاؤں, میری جو ہے نا لاٹھی مضبوط رہے تو بھینس میری ہوگی. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کی جو ہے زینت بن جاؤ گے. بہرحال تکثر من الاخوان, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے الفت و محبت قائم کرو, زیادہ بھائی بناؤ, بھائیوں کی کثرت چاہو. مطلب بھائی سے مراد یہاں پر حقیقی بھائی ہی نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جو آپ کا معین و مددگار ہے مصائب و آلام میں, مشکلات میں, وہ آپ کا بھائی ہے. تکثر من الاخوان مستطعت, جہاں تک تجھ سے ہو سکے بھائیوں کی کثرت چاہو, اضافہ کرو. فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ, بے شک وہ لوگ سہارا ہیں. عماد کے معنی سہارا ہے. اذا استنجدتہم, جب تم ان سے مدد طلب کرو. استنجد, نجدتن کے معنی ہوتا ہے مدد. استنجد یستنجد, استنجاد کے معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. اذا استنجدتہم, جب تم ان سے مدد طلب کرو گے تو وہ تمہارے لیے
معین و مددگار ہوں گے وہ تمہارے ساتھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ظہیر کے معنی بھی ہوتا ہے مددگار، ہے نا، جو پیٹھ مضبوط کرنے والا ہو، معین و مددگار۔ قال وما بکثیر الف خل وصاحب وان عدوا واحدا لکثیر۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہزار خل کے معنی ہوتا ہے دوست، خلیل اسی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، صاحب کے معنی بھی ساتھی دوست کے ہوتے ہیں، وما بکثیر، ہے نا، الف خل و صاحب، ہزار دوست اور ساتھی، ما بکثیر زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر مدد کا طلبگار ہوتا ہے، مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی نہ کوئی چارہ ساز ہونا چاہیے یا چارہ ساز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو ہزار دوست اور ساتھی ہوں تو بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ عَدُوًّا وَاحِدًا لَكَثِيرٌ، اور ایک دشمن انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں اسے ہلاکت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یا اس کی زندگی کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے۔ تو دوست ایک بھی ہو تو بڑا ہے، زیادہ ہے، دشمن ایک بھی ہو تو وہ زیادہ ہے، اور دوست ہزاروں ہوں تو بھی کم ہے۔